ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کے ایپیسوڈ پہ بعض دوستوں نے یہ بات کی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہما کی جنگ حق اور باطل کی نہیں بلکہ احق اور حق کی جنگ تھی، یعنی ایک زیادہ حق پہ تھے حضرت علی اور دوسرے حق پہ تھے حضرت امیر معاویہ۔ لیکن بخاری کی روایت یہ کہتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کا جو گروہ تھا وہ باطل پر تھا، بلکہ نہ صرف باطل پہ تھا بلکہ وہ جہنم کے دائی بھی تھے۔ جی یہ صحیح بخاری کی روایت جو ہے یہ ان کو دکھائیں جی، اس پہ آج ہم نے گفتگو کرنی ہے۔ یہ دیکھیں جی، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ مسجد نبوی کی تعمیر کے موقع پہ حضرت عمار جو ہے وہ دو اینٹیں اٹھا کے لا رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جو ہے وہ مٹی پونچھتے ہوئے یہ بات کہی کہ عمار پہ افسوس، ان کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، وہ ان کو دعوت دیتے ہیں جنت کی طرف اور وہ گروہ ان کو دعوت دیتا ہے جہنم کی طرف۔ تو اب یہ بخاری کی جو ہے وہ روایت ہے، لیکن بخاری کی اس روایت کے اندر یہ جو الفاظ ہیں نا تقتل الفئۃ الباغیہ، یہ جو الفاظ ہیں یہ امام بخاری نے صحیح بخاری میں لکھ کے مٹا دیے تھے۔ آج ہم نے اس پہ گفتگو کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ جو بات ہے یہ صرف ہم نہیں کر رہے بلکہ یہ کبار محدثین نے یہ بات کی ہے کہ یہ الفاظ امام بخاری نے نہیں لکھے یا لکھ کے ان کو مٹا دیا۔ جی دکھائیں جی، اب حوالے دکھائیں ان کو۔ یہ کتاب ہے الجمع بین الصحیحین، انہوں نے صحیحین کی روایات کو جو ہے وہ جمع کیا ہے۔ کون ہے یہ مصنف کون ہے؟ حمیدی، بہت بڑے محدث ہیں اور بہت پرانے، 488 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے بخاری کی روایت بیان کی ہے، کیونکہ بخاری اور مسلم کی حدیثیں جمع کر رہے ہیں نا، تو پوری روایت بخاری کی بیان کی ہے۔ وہی ہے عمار پہ افسوس، آگے وہ الفاظ نقل نہیں کیے کہ ان کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ پھر آگے کیا کہتے ہیں کہ لم یذکر البخاری اصلا، بخاری نے ان الفاظ کو نقل ہی نہیں کیا تقتل الفئۃ الباغیہ کو۔ اچھا، اب یہ صرف یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ ابو مسعود دمشقی، یہ ان سے بھی متقدم ہے، 401 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ ابو مسعود دمشقی نے جو کتاب لکھی ہے اس میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ بخاری نے جو ہے ان الفاظ کا ذکر نہیں کیا، یعنی تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ بخاری میں نہیں ہیں۔ اچھا، دوسرا اب دیکھیں جی، یہ دلائل النبوہ امام بہقی کی کتاب ہے، ٹھیک ہے جی۔ امام بہقی جو ہے وہ متوفہ جو ہے وہ 458 ہجری، ٹھیک ہے، بہت پرانے محدثین میں سے ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس روایت کو نقل کیا، ٹھیک ہے، ورواه البخاری فی الصحیح، ٹھیک ہے، یہ روایت، یہ تقتل الفئۃ الباغیہ یہ اوپر آ رہا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ لم یذکر قولہ، امام بخاری نے یہ الفاظ نقل نہیں کیے تقتل الفئۃ الباغیہ کے الفاظ ہیں۔ چلیں جی، امام بہقی کی گواہی آ گئی۔ اب آگے دیکھیں جی، جامع الاصول ابن الاسیر جزری کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ ابن الاسیر بھی جو ہے وہ بڑے محدثین میں سے ہیں، متوفہ 606 ہجری، یعنی ہر دور میں ہر صدی میں محدثین یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہیں۔ تو یہ کیا کہتے ہیں کہ جی میں نے بخاری کا وہ نسخہ جو ابو الوقت سجزی سے ہے وہ میں نے دیکھا ہے، تو وہاں کیا ہے، فی متن الکتاب، کتاب کے متن میں، بخاری کے جو کتاب ہے اس کے متن میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔ وقت کتب فی الحامش، البتہ حواشی میں یہ الفاظ ہیں۔ پھر کیا کہتے ہیں جی، لیکن اس ایک نسخے کے علاوہ، بخاری کے اس ایک نسخے کے علاوہ کسی اور نسخے میں نے حواشی میں بھی یہ الفاظ نہیں دیکھے، یعنی ایک نسخہ وہ کہتے ہیں بخاری کا ایسا جس میں نے حواشی میں یہ الفاظ دیکھے ہیں، تقتل الفئۃ الباغیہ کے متن میں نہیں ہے، لیکن بقیہ نسخوں میں تو نہ حواشی میں نہ متن میں ہے۔ اس کے بعد اب آپ دیکھیں جی، یہ تحفۃ الاشراف امام مزی کی کتاب ہے، بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بخاری کی روایت نقل کر رہے ہیں، یہ خا جو ہے وہ ایبریویشن ہے بخاری کے لیے۔ کیا کہتے ہیں جی، بخاری کی روایت میں جو ہے یہ ولیس فیہ، اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، ٹھیک ہے۔ امام مزی کی گواہی بھی آ گئی، ٹھیک ہے۔ امام مزی جو ہے وہ کون سی ہجری میں ہے؟ 742 میں ان کی وفات ہوئی، ٹھیک ہے جی، یہ گواہی بھی آ گئی۔ اس کے بعد اب آ جائیں گی امام زاہبی لکھتے ہیں جی، یہ تاریخ الاسلام میں، امام زاہبی بھی جو ہے وہ بڑے محدثین میں سے ہے نا، کہ امام بخاری نے اس حدیث کو نکالا دون قولہ، اور اس میں یہ قول نہیں ہے تقتل الفئۃ الباغیہ، امام بخاری نے یہ نقل نہیں کیا اپنی صحیح میں۔ تو ہر دور میں محدثین یہ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ الفاظ تو بخاری میں ہیں ہی نہیں، ٹھیک ہے۔ یہ فتح الباری میں جو ہے ابن حجر سے بڑھ کے کون شارح ہوگا، کون اتھارٹی ہوگا بخاری کے اوپر؟ یہ ابن حجر کیا لکھ رہے ہیں کہ جی کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ مدرج ہیں بخاری کے اندر، یہ ان کا ادراج ہوا ہے، ایڈیشن ہوئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو امام ابن حجر کیا کہہ رہے ہیں کہ امام بخاری نے ان البخاری لم یذکرھا اصلا، ان کو اصلا جو ہے وہ ذکر نہیں کیا، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ امام بخاری نے کیا کیا، ان کو عمدن حذف کر دیا، یعنی پہلے ان کو لکھا، یا تو لکھا ہی نہیں، یا لکھا اور لکھ کے عمدن
حذف کر دیا. تو اب یہ بات درست ہے کہ بخاری کے نسخوں میں اختلاف ہے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں، بخاری کا ایک نسخہ نہیں ہے. یہ حضرت یہ سمجھتے ہیں کہ شاید رات کو جو ہے وہ پرنٹنگ پریس والوں کو امام بخاری پکڑا جاتے ہیں اور صبح وہ چھاپ دیتے ہیں. اور بھائی بخاری جو ہے وہ کوئی درمیان میں فاصلہ ہے نا 1200 سال کا. وہ بخاری کے نسخے مختلف ہیں، ان میں اختلاف ہے. تو جو اتھینٹک نسخے ہیں، ہر دور میں محدثین یہ کہہ رہے ہیں کہ بخاری میں یہ الفاظ نہیں ہے. بخاری کے اتھینٹک نسخوں کے اندر جو ہے تقتل الفیۃ الباغیہ کے، ہاں بعض نسخوں میں حواشی میں یہ الفاظ تھے جو اب بعض لوگوں نے اس کو بعد میں پرنٹ کرنا شروع کر دیا تو اب پرنٹ ہوتے چلے آ رہے ہیں. یہ بات اب آپ دیکھیں کہ جی ایک اور بات یہاں ان کو دکھائیں جی. اس کے لیے ہمیں بخاری کے نسخوں کو سمجھنا پڑے گا. ٹھیک ہے جی، یہ بخاری کے نسخوں کا جو ہے ایک ٹری چارٹ یہ آپ کے سامنے ہے. بخاری سے جن لوگوں نے بخاری لکھی ہے، یہ لکھنے کی بات ہو رہی ہے، زبانی نقل کی نہیں، ان میں سب سے معروف فربری ہیں. ٹھیک ہے، فربری کا لکھا ہوا سب سے اتھینٹک شمار ہوتا ہے. فربری سے جن لوگوں نے آگے لکھا ہے ان میں 3 بہت معروف ہیں جنہوں نے بخاری لکھی ہے. بخاری سے فربری نے لکھی ہے بخاری. فربری سے آگے حموی، مستملی اور کشمینی نے لکھی ہے. اب ان تینوں سے آگے جنہوں نے بخاری لکھی ہے ان میں سب سے معروف نام ابو ذر ہروی کا ہے. سب سے اتھینٹک نسخہ جو ہے یعنی مینوسکرپٹ کلمی نسخہ، ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ، وہ ابو ذر ہروی کا نسخہ ہے بخاری کا. ٹھیک ہے، تو اب ہم آپ کو ابو ذر ہروی کی روایت سے جو نسخہ ہے، یہ بخاری کا کلمی نسخہ، یہ دکھائیں گے ان کو کلمی نسخہ، یہ ہاتھ سے لکھا ہوا بخاری کا نسخہ ہے. ٹھیک ہے، یہ باب التعاون فی بناء المساجد. ٹھیک ہے، یہ نسخہ جو ہے وہ بخاری کا استنبول میں موجود ہے. اس کی 2 جگہ پہ اس کی کاپیاں موجود ہیں. ٹھیک ہے، یہ یہاں پہ کیا الفاظ آ رہے ہیں؟ ویح عمار پہ افسوس، یدعوہم الی الجنہ ویدعونہ الی النار، کہ عمار ان کو جنت کی دعوت دیتے ہیں اور وہ عمار کو آگ کی طرف. تو یہاں تو بات ہو ہی نہیں رہی باغی گروہ کی. ٹھیک ہے، کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا. یہاں پہ اصل میں بات ہو رہی ہے مشرکین مکہ کی. مشرکین مکہ کی بات ہو رہی ہے. اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ عمار جو ہیں انہوں نے اتنی آزمائشیں، مشرکین نے ان کو آزمایا تھا، تو عمار ان کو دعوت دے رہے ہیں. یعنی وہ بہت محنت کر رہے تھے نا، مسجد نبی کی تعمیر میں 2 اینٹیں اٹھا کے لا کے ڈھو کے لا رہے تھے، باقی لوگ جو ہے وہ ایک اینٹ لا رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے کہا کہ عمار جو ہے وہ ان کو جنت کی طرف بلا رہے ہیں اور وہ عمار کو جہنم کی طرف یعنی مشرکین مکہ بلا رہے ہیں، اور یہ اتنی محنت کر رہے ہیں اسلام کے جو ہے وہ غلبے کے لیے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ بخاری اس کے علاوہ جو پبلش ہوتی ہے نا، آج بھی پبلش جو ہو رہی ہے عالم عرب میں، ہمارے ہاں تو لوگ اتنی تحقیق نہیں نہ کرتے، ایسی بخاری جو ہے وہ پبلش کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بخاری کا ایک نسخہ عالم عرب میں مصر سے پبلش ہوا. یہاں پہ یہ الفاظ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہاں 9 نمبر انہوں نے حاشیہ لگایا. یہ حاشیے میں کیا لکھتے ہیں؟ حاشیے میں 9 نمبر میں لکھتے ہیں کہ یہ جو الفاظ ہیں نا، تقتل الفیۃ الباغیہ ساکت عند ابی ذر، ابو ذر جو ہے وہ ہروی کا جو نسخہ ہے بخاری کا، اور اصیلی کا جو نسخہ ہے بخاری کا، لکھا ہوا نسخہ کلمی مینوسکرپٹ، ٹھیک ہے، مخطوطہ جسے کہتے ہیں، اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں، ساکت ہیں، گرے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، تو عالم عرب میں تو آج بھی اس چیز کو جو ہے وہ نقل کیا جاتا ہے کہ یہ الفاظ بخاری میں نہیں ہے. لیکن ہمارے ہاں اب لوگوں کا مطلب دیکھیں نا کیا ہے، 360 میں جا کے سرچ کر رہے ہیں. اور 360 میں جو اسلام ہے نا آپ کے پاس، اس کے پیچھے اس کا پورا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. عالم دین اس کو نہیں کہتے جو 360 سے جو ہے وہ حدیثیں اٹھا رہا ہو. عالم دین اس کو کہتے ہیں جو پچھلے اس 360 والے اسلام کے پچھلے 1200 سالہ ریکارڈ کو جانتا ہے. سمجھ رہے ہیں نا اس بات کو؟ اب آپ کا ایک جو پلاٹ ہے، اب آپ کو پتا ہے کہ یہ پلاٹ نمبر یہ ہے، لیکن پٹواری کے پاس 50 سال سے زیادہ کا پچھلے کا ریکارڈ نہیں ہوتا نا. تو یہ پیچھے سے ریکارڈ نکال کے لائیں بھائی. بخاری جو ہے وہ آپ کہاں ہے بخاری کے نسخے مینوسکرپٹ کلمی نسخوں میں یہ دکھائیں. تو بخاری کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے تقتل الفیۃ الباقیہ. ہاں دوسری جو حدیث کی کتابیں ان میں یہ الفاظ نقل ہوئی ہیں، اس پہ ہم انشاءاللہ سے ایک تیسرا ایپیسوڈ کریں گے. بعض لوگوں نے یہ بات کہی ہے، کچھ سوالات کیے ہیں ہمارے پچھلے ایپیسوڈ پہ کہ جی آپ نے یہ جو بغش کا معنی بیان کیا تھا کہ تقتل الفیۃ الباغیہ کے، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ گروہ، باغی سے مراد ظالم گروہ نہیں ہے بلکہ وہ گروہ ہے جو کہ کم حق پر ہو. تو یہ معنی جو ہے وہ آپ نے قرآن حدیث سے تو ثابت کر دیا، ٹھیک ہے آپ نے، لیکن سلف میں سے کسی نے بیان کیا؟ جی ہاں بیان کیا ہے، امام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی میں دیکھ لیں. اچھا، ایک صاحب نے سوال کیا یہ تو جمہور اہل سنت نے یہ معنی نہیں بیان کیا. او بھائی، جن کو ہم ایڈریس کر رہے ہیں نا وہ جمہور اہل سنت کو نہیں مانتے، وہ کتاب کہ قرآن حدیث کو ماننے والے ہیں. ان کا نعرہ یہی ہے، نہ میں بابی نہ میں وہابی. تو ان کو ہم نے قرآن حدیث سے حوالے دیے ہیں. باقی یہ کہ جمہور کوئی دلیل نہیں ہوتی، اجماع دلیل ہے، جمہور اہل سنت دلیل نہیں ہے. اگر جمہور اہل سنت دلیل ہوتے تو حنفی جو ہے وہ ہر مسئلے میں غلط ہوتے، کیونکہ جمہور تو ان کے خلاف ہوتے ہیں. عموماً امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور بلکہ محدثین کا بھی جو ہے وہ مسئلہ ان کے خلاف ہو جاتا ہے.
پھر لوگوں نے کہا جی قاتلان عثمان متعین طور پہ کون تھے؟ ایک سوال یہ بھی تھا. قاتلان عثمان جو ہے وہ ایک ہجوم تھا، یہ بات درست ہے. البتہ دو لوگوں کے نام آ گئے تھے، مالک بن حارث اشتر کا اور محمد بن ابی بکر کا. دوسرے نام کے بارے میں اختلاف ہے. ٹھیک ہے. اب یہ کہ حضرت امیر معاویہ نے ایک سوال یہ بھی ہے کہ ان سے قاتلان عثمان سے کیا کوئی بدلہ لیا تھا، قصاص لیا تھا جب ان کو جو ہے وہ امارت مل گئی تھی یا خلافت مل گئی تھی؟ تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کو جو ہے وہ امارت اور جو خلافت ملی ہے وہ 40 ہجری میں. یہ دونوں جو لوگ ہیں جن کا متعین طور پہ نام آ رہا ہے تاریخی روایات میں، تو وہ 38 میں فوت ہو چکے تھے. ٹھیک ہے. تو اس قسم کے جتنے بھی جو ہیں وہ باتیں انشاءاللہ سے ہم ان کو ایڈریس کرتے رہیں گے، سوالات کے جوابات دیتے رہیں گے. ایک سوال بہت ہے کہ جی بریکٹس تو سب لگاتے ہیں، آپ نے مرزا صاحب کو پکڑ لیا. دیکھیں بات یہ ہے بریکٹ لگانے میں فرق ہوتا ہے. جہاں پہ بریکٹ لگانے کی ضرورت ہے تو وہاں سب لگاتے ہیں، تو جہاں کسی نے بریکٹ نہیں لگائی تو وہاں بریکٹ لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہاں جو بندہ بریکٹ لگا رہا ہے تو وہ بیسیکلی تحریف کر رہا ہے. اب دیکھیں نا مرزا غلام احمد قادیانی نے بریکٹیں لگا کے اپنی نبوت جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر لی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ بریکٹیں لگانے کی کھلی اجازت دے دیں گے تو پھر تو ہر دوسرا بندہ اپنا مقدمہ جو ہے وہ قرآن سے ثابت کر لے گا. قرآن جو ہے وہ ایک چیزاں بن کے کھیل تماشے بن کے رہ جائے گا نا. اس طرح سے نہیں بات کریں. ٹھیک ہے. تو مرزا صاحب نے جہاں بریکٹ لگائی ہے وہاں کسی نے نہیں بریکٹ لگائی. تو یہ قرآن مجید میں تعریف ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو سمجھ عطا فرمائے اور اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ بخاری آپ کو ملی کیسے ہے، اس کے قلمی نسخے، ان کے مینوسکرپٹ. اس پہ ہم انشاءاللہ سے 1.5 گھنٹے کا ایک پورا لیکچر ریکارڈ کریں گے بخاری کے مینوسکرپٹ قلمی نسخوں کے اوپر اور اپنے یوٹیوب چینل پہ اپلوڈ کریں گے. دیکھتے رہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.